المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، تو ان کی اس کتاب کا آج 46واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے صحیح ابن خزیمہ پہ بات کی، اور جو ہمارے پاس مختلف صحیح نام سے کتابیں ہیں ان میں صحیح ابن خزیمہ بھی شامل ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ابن حبان رحمہ اللہ کا قول بھی دیکھا، اس پہ بھی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد خود ہم نے صحیح ابن حبان جو ان کے شاگرد بھی ہے اس پہ بات کی کہ ان کی صحیح کا درجہ کیا ہے، اور خود ابن حبان کا درجہ علماء کے یہاں کیا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کا آپ کو مسلمانوں کے یہاں ایک سلسلہ ملے گا کہ ان کے یہاں علماء کا معتبر ہونا، علماء کا ثقہ ہونا، یہ دوسرے علماء کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ یہ محض تاریخ میں مشہور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ابن حبان مشہور ہے یا ابن خزیمہ مشہور ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے علماء جو ہے ان کی تعدیل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر علماء کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو کئی ایسے علماء ملیں گے جن کو تاریخ میں تو کافی شہرت حاصل ہوئی لیکن کسی خاص فن میں انہوں نے جگہ نہیں بنائی۔ وجہ یہی ہے کہ علماء نے اس قسم کی تعدیل اور اس قسم کی سرٹیفکیٹ ان کے حق میں نہیں دی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے کہ آپ ان کے یہاں دیکھیں گے کہ خامخواہ شہرت کی بنیاد پر کسی شخص کو کسی فن میں استاد یا امام کی حیثیت نہیں ملتی۔ اس وقت جب ہم یہ کلاس کر رہے ہیں، اس وقت بھی عالم اسلام میں نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں علماء ہوں گے جو مختلف علوم میں اس وقت کام کر رہے ہوں گے، لیکن تاریخ سب کو یاد نہیں رکھے گی۔ تاریخ میں خالی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا کنٹریبیوشن اس درجے کا ہوگا کہ امت میں اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ہاں، باقی کا تذکرہ بحیثیت تذکرہ ہی رہے گا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے بات کی ابن خزیمہ کی تو ہم نے صحیح ابن حبان کا کوٹ لیا، اور پھر حاکم کا ہم نے ابن حبان کے حوالے سے کوٹ لیا۔ یہ امت کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جو معاصر علماء ہوتے ہیں، کانٹمپریریز جو ہوتے ہیں، اور جو بعد کے صاحب فن ہوتے ہیں، فن کو جاننے والے، تو ان کی رائے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کو قبول کیا جاتا ہے، علماء کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس حوالے سے تلقی بالقبول کی بھی بات کی کہ امت کا قبول کرنا کسی چیز کو، امت میں کسی چیز کو، کسی امام کو، کسی کتاب کو، کسی فن کو قبولیت حاصل ہونا، یہ بھی ایک درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں قرآن و سنت ایک حجت کی حیثیت سے ہے، اسی طرح بذات خود امہ مجموعی طور پر ایک حجت رکھتی ہے۔ تو امہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور امت سے مراد یہاں پر امت کے علماء ہے، تو وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم نے صحیح حاکم کی جو ہے مشہور المستدرک جو ہے حاکم کی، اس کا نام ہم صحیح المستدرک رکھتے ہیں، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ تو مختلف مخطوطات ہے ہمارے اس متن کے، کچھ میں آپ کو نیسا بوری ملے گا با سے، کیونکہ اصل میں یہ نیسا پوری ہے، پے سے، مثلا عبداللہ النیسا پوری ہونا چاہیے تھا، لیکن پا جو ہے پے کی ساؤنڈ یہ عربی میں نہیں ہے۔ اب کچھ نسخوں میں آپ کو ملے گا نیسا بوری بے سے، اور کچھ میں ملے گا نیسا پھوری فا سے، نیسا پھوری۔ تو بہرحال یہ صرف جب آپ کوئی ایسا لفظ جو اجمی ہو اور اس کو آپ
عربی میں لکھتے ہیں تو اس وقت یہ چینجز کرنی پڑتی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کسی جگہ آپ کو پوری ملے گا, کسی جگہ بوری ملے گا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اب ابن خزیمہ کا درجہ کیا ہے, کس درجہ وہ مضبوط ہے, تو کون زیادہ قوی ہے وغیرہ. اس پہ ہم نے بات کی کہ ابن خزیمہ یا ابن حبان یا حاکم, تو یہ بھی ہم نے گزشتہ درس میں بات کی. پھر ہم نے المختارہ کی بات کی جو ضیاء الدین مقدسی کی ہے, کہ انہوں نے بھی صحیحین جو صحیحین میں حدیثیں نہیں تھی ان کے علاوہ انہوں نے بھی صحیح حدیثیں جمع کی ہے. تو اس پہ بھی بات ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب کا نام المختارہ رکھا ہے, اور یہ مستدرک سے, صاحب کتاب کے یہاں یہ مستدرک سے بہتر کتاب ہے. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی. پھر دوسری سیاح جو ہے ان کے حوالے سے بات ہوئی. ہم نے کہا کہ اس میں صحیح ابن سکن ہے اور صحیح ابی عوانہ ہے, تو یہ بھی اس پہ بھی بات ہوئی. المنتقا پہ بھی بات ہوئی جو ابن جارود کی ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے کی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں 10ویں اور آخری فصل کی, اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کتاب کا. بس اب کچھ دروس ہے, 1-2 دروس ہے, تو اس پہ یہ مکمل ہو جائے گا. الفصل العاشر, 10واں چیپٹر جو اس کا ہے, 10واں باب جو ہے اس کا فصل, فی الکتب الستہ المشہورہ. یہ باب کس کے بیان میں ہے, یہ فصل کس کے بیان میں ہے؟ یہ مشہور 6 کتابوں کے بیان میں ہے. تو 6 کتابیں جو ہے مسلمانوں کے یہاں حدیث میں کینینیکل بکس ہم ان کو کہتے ہیں انگریزی میں, یہ کینن کی حیثیت رکھتی ہیں اور بہت ہی اہم ہے. چونکہ ہم ایک ٹریڈیشنل ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, نہیں تو جدید دور میں اس پہ کام بھی ہوا ہے اور کئی جدید محققین نے ان پہ بہت لمبا اور بہت ہی وسیع کام کیا ہے. لیکن ہم اس کو اپنے اس دائرے میں رکھ کر جہاں پر یہ ایز اے ٹریڈیشن پڑھائی جاتی ہے, فی الکتب الستہ المشہورہ, کتب ستہ مشہورہ کے بیان میں یہ باب ہے, یہ چیپٹر ہے. تو اس کو ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں الکتب الستہ سے. تو ہمارے یہاں برصغیر میں سیاح ستہ کے نام سے کتب الستہ مشہور ہے, اور صاحب مقدمہ نے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو کتب الستہ سے بھی یاد کیا ہے. تو دونوں اصطلاحات استعمال کی جا سکتی ہیں. الکتب الستہ المشہورۃ المقررۃ فی الاسلام التی یقال لها الصحاح الستہ. کتب الستہ مشہورہ مقررہ, جو مقرر مشہور 6 کتابیں ہیں فی الاسلام, اسلام میں. فی المسلمین نہیں لکھا, فی الاسلام لکھا. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آخر میں جو اسلام ہے وہ مسلمانوں سے ہی ہے, یعنی اس میں جب آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ اسلام کو دیکھتے ہیں. اسلام کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی جگہ الگ ڈبے میں دیکھیں گے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. تو مسلمانوں کو دیکھ کر ہی آپ اسلام کو دیکھتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس درجہ ہونا ہے کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. الکتب الستہ المشہورہ المقررہ فی الاسلام التی یقال لها الصحاح الستہ, کہ 6 کتابیں جو مشہور ہے مقرر ہے اسلام میں, التی یقال لها, وہ کتابیں جن کو کہا جاتا ہے الصحاح الستہ, 6 صحیح کتابیں. ہیا وہ ہے. تو پہلی صحیح البخاری. تو صحیح البخاری کہہ کر ہمارا اشارہ, صاحب کتاب کا اشارہ پھر اسی کتاب کی طرف ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے. صحیح بخاری جو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم نے اس پہ بات کی جب ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو صحیح کتابوں پہ بات کی. تو اس وقت ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ کہا. اس کا جو جمع کرنے والا ہے, اس کا جو لکھنے والا ہے, وہ امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, 256 میں 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کا کام صحیح بخاری کی صورت میں ہی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابیں بھی ہیں ان کی جو بہت ہی مشہور ہے. تو اس کتاب پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے.
پھر دوسری کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے وہ صحیح مسلم، اور دوسری کتاب صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم جو ہے ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری، یہ نام ہے امام مسلم کا، اور ان کی کتاب کا نام المسند بھی آیا ہے اور الجامع الصحیح بھی آیا ہے۔ بہرحال دونوں ناموں سے اس کتاب کو بلایا جاتا ہے۔ امام مسلم کا انتقال 261 میں ہوا، 261 ہجری میں ہوا، اور امت میں ایک حجت کی حیثیت رکھتے ہیں امام مسلم کی یہ صحیح جو ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ ہم نے کیا جب ہم نے صحیحین پہ بات کی۔ پھر تیسری کتاب جو ہے وہ والجامع للترمذی، اور تیسری کتاب جو ہے یہ جامع ترمذی ہے۔ تو ترمذی شریف جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی معروف ہے، ترمذی شریف، اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر۔ اس کے جو ترتیب دینے والے ہیں جنہوں نے اس کو جمع کیا ہے وہ ہے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی۔ 3 ناموں سے یہ کتاب مشہور ہے، ایک تو الجامع کے نام سے، دوسرا السنن کے نام سے، تیسرا الجامع الصحیح کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی نام استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ 3 زیادہ معروف نام ہیں اس کے، سنن ترمذی کے، جامع، سنن اور جامع صحیح۔ 3956 احادیث اس میں شامل کی گئی ہیں، یعنی تقریباً 4000 احادیث اس میں ہے، اور اس میں ہر قسم کی حدیث ہے۔ اب یہ صحیحین سے مختلف معاملہ ہے۔ صحیحین میں ہمیں پتہ ہے کہ بالمجموع صحیحین میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہے، اور ان کا ایک درجہ ہے، کتب صحیحین جو ہے ہماری بخاری اور مسلم، ان کا ایک درجہ ہے، کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہے بخاری اور مسلم، اس پہ ہم نے بحث کی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اب آ رہا ہے تو جامع ترمذی جو ہے اس میں ہر قسم کی حدیث آپ کو ملے گی، آپ کو اس میں ضعیف بھی ملے گی، اس میں صحیح بھی ملے گی، حسن بھی ملے گی، اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ ضعیف جداً حدیثیں بھی ملیں گی۔ بہرحال یہ ترمذی جو ہیں، امام ترمذی 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو تیسری صدی ہجری ہے، 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا کام آج تک استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اصول کی حیثیت رکھتی ہے ترمذی، یعنی یہ ہمارے یہاں ایک بنیاد کی حیثیت ہے فن حدیث میں، بخاری مسلم کے بعد۔ پھر چوتھی کتاب ہے والسنن لأبی داود، سنن ابو داود جو بہت ہی معروف ہے۔ 275 میں امام ابو داود کا انتقال ہوا، 275، اور ان کا نام ابو داود سلیمان ابن الاشعث ابن اسحاق السجستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ ابو داود غالباً سوات سے تھے، اور کشمیریوں کا سوات کے ساتھ رشتہ ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی معروف ہے، اور کشمیر میں ان کی کتاب بھی بہت معروف ہے۔ اور سنن ابو داود جو ہے اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے عون المعبود کے نام سے، بہت ہی معروف ہے، ہمارے یہاں لائبریری میں بھی ہے عون المعبود کے نام سے۔ اسی طرح بخاری کی بھی شرح لکھی گئی ہے، امام مسلم کی صحیح جو ہے اس کی بھی شرح لکھی گئی ہے۔ یہ شروحات اب بازار میں بالکل عام ہے، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، شروحات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ فتح الباری ہمارے یہاں مشہور ہے، دیباج ہمارے یہاں مشہور ہے، امام مسلم کی فتح الباری مشہور ہے، صحیح البخاری کی، اسی طرح سے امام ترمذی کی جو مشہور کتاب ہے تحفۃ الاحوزی، تحفۃ الاحوزی بہت ہی معروف ہے۔ جس طرح فتح الباری صحیح بخاری کی ایک معروف شرح ہے، اسی طرح تحفۃ الاحوزی عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی معروف شرح ہے، کس میں؟ امام ترمذی کی جامع میں، جامع ترمذی۔ تو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ جامع اس لیے کہا جاتا ہے اس میں 8 باب بیان کیے گئے، میں نے یہ پچھلے درس میں بیان کیا ہے۔ تو سنن ابو داود کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس کے جو نام ہے، اس کا نام سنن ہی ہے جس نام سے یہ معروف ہے، اور عون المعبود کے نام سے اس کی شرح لکھی گئی ہے، اور سنن ابو داود کے امام یعنی امام ابو داود جو ہے ان کا انتقال 275 ہجری میں ہو گیا ہے۔ والنسائی، اب 5ویں کتاب جو ہے وہ سنن نسائی ہے۔ اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو نسائی پڑھتے ہیں جو غلط ہے، بلکہ
کی طرف ان کی نسبت ہے، تو اس لیے نسائی ای کے ساتھ نسائی، اور نسائی غلط ہے، نسائی. تو امام نسائی کی سنن نسائی، اور امام نسائی کا انتقال 303 ہجری میں ہوا، 303 ہجری میں ہوا. اور ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی. اور امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں سنن میں، ایک تو صغرا ہے اور دوسری کبرا ہے. کبرا کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جو اس میں داخل ہے، اس میں نا کتب الستہ یا سیاح الستہ میں جو کتاب داخل ہے وہ ان کی صغرا ہے، صغرا. تو الصغرا، اس کے لیے ایک اور لفظ، ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے اس کتاب کے لیے، وہ سنن ہے. ایک اور اصطلاح المجتبیٰ بھی استعمال کی جاتی ہے. بہرحال مختلف نام. اصل میں اس زمانے میں کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگ کتاب جمع کرتے تھے اور ان کی نسبت مصنف کی طرف ہوتی تھی، تو کوئی خاص نام نہیں ہوتا تھا. جس طرح آج کے دور میں ہم کتابوں کے بہت ہی خوبصورت نام دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں حدیث کی کتابوں کے کچھ خوبصورت نام اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ جس طرح آج ہے. تو لوگوں میں جس نام سے پھر معروف ہو جاتی تو اسی نام کو زیادہ ترجیح ملتی. اور اگر کوئی اشارہ کبھی اپنے مصنف نے کیا بھی ہوتا تھا تو وہ لوگ بھول جاتے تھے، اکثر یہ ہوتا تھا، یا اس میں اختلاف پڑ جاتا تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کتاب کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے سنن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جامع ہے، کوئی کہہ رہا ہے مسند ہے. بہرحال سب نام ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جب نسبت دیں گے آپ تو آپ نسائی شریف کہیں گے، آپ بخاری شریف کہیں گے، آپ مسلم شریف کہیں گے. اصل میں آپ ان کے مصنفوں کی طرف اس کی نسبت دے رہے ہیں. اور پھر آخری کتاب ہے وہ ہے وسنن ابن ماجہ. ابن ماجہ جو ہے، اس میں پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ماجہ، اس میں آپ کچھ نسخوں میں تائے تانیث دیکھیں گے اور کچھ میں آپ صرف ہا دیکھیں گے، ماجہ. تو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ ہا ہے، تائے تانیث نہیں ہے. تو یہ ہا، گول ہا، ماجہ. تو سنن ابن ماجہ جو ہے وہ امام محمد ابن یزید ابن ماجہ نے مرتب دی ہے، اور اس کو السنن کے نام سے معروف کیا ہے. یہ سنن کے نام سے ہی جانی جاتی ہے. اور ابن ماجہ کا انتقال 273 ہجری میں ہو گیا. اور بہت ہی معروف 6 محدثین ہیں امت کے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، اور ان کی کتابوں کو کتب الستہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو سیاح الستہ بھی کہا جاتا ہے. دونوں نام استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو برصغیر میں زیادہ سیاح الستہ ہی چلتا ہے، لیکن باہر آپ دیکھیں گے وہاں پر کتب الستہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی برصغیر سے باہر عرب دنیا میں. تو یہ 6 کتابیں ہیں. اس میں پہلی 2 جو ہے وہ صحیحین کہلاتی ہے، اور آخری 4 جو ہے اس کو الکتب الاربع کہا جاتا ہے، یعنی 4 کتابیں، الکتب الاربع، 4 کتابیں. اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں وعند البعض، کچھ محدثین کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک، الموطأ. آپ دیکھیے لفظ بھی کس طرح سے لکھا ہے، میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اس میں حرکات وغیرہ کو واضح کیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. الموطأ، کیونکہ ہمارے یہاں کشمیر میں اس کو موطا کہتے ہیں. یہ الموطأ بدل ابن ماجہ. اور کچھ محدثین کے نزدیک الموطأ جو ہے امام مالک کی، مالک ابن انس کی، ان کا انتقال 176 ہجری میں ہوا. ان کی مشہور کتاب ہے موطأ، اور یہ ابو جعفر منصور کی فرمائش پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے فرمائش کی تھی خلیفہ نے کہ آپ کوئی کتاب بنائیے اور اس کو ہم اپنی جو خلافت ہے اس میں اس کو نافذ کر دیں گے، بحیثیت ریفرنس بک ہوگی قرآن کے بعد. بہرحال وہ تو اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن اتنا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب مرتب کی اور اس کو الموطأ کے نام سے ترتیب دیا. اور بہت ہی شاندار کتاب ہے، 1720 کے قریب اس میں آپ کو آثار و حدیث ملیں گے، اور بہت ہی آسان بھی ہے. اگرچہ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو دوسری کتابوں کے حوالے سے نا تھوڑا ڈسٹرب کریں گی اگر آپ کی نظر نہ ہو. یعنی کچھ حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ آپ ان کو شاید موطأ میں جب دیکھیں گے تو آپ کا جو فقہی سسٹم ہے، جو جس فقہ
سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا ایک فقہی سسٹم ہے، تو شاید اس میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ فتاویٰ ملیں گے، کچھ آراء ملیں گی، اور اس میں جو حدیث ہے وہ کسی جگہ مکمل نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو اور آپ اس کی کوئی اچھی سی شرح سامنے نہ رکھیں تو یقینی طور پر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جو موطا ہے، یہ جب آپ پڑھیں تو کسی صاحب علم سے استفادہ کر کے پڑھیں، اور جب بھی اس کو پڑھیں تو کوئی اچھی سی شرح سامنے رکھیں۔ اب تو اردو میں بھی اس کی شروحات آئی ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُوَطَّأ بَدَلَ ابن ماجہ، اور کچھ محدثین کے نزدیک موطا جو ہے وہ ابن ماجہ کی جگہ ہے، یعنی پہلی 5 کتابوں میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نسائی تک تو ٹھیک معاملہ جا رہا ہے کتب الستہ میں، لیکن جو سنن ابن ماجہ ہے اس کو نکال دیا ہے بعض محدثین نے، اور ان محدثین نے کیا کیا ہے، ان محدثین نے اس کی جگہ موطا رکھی ہے امام مالک کی۔ وصاحب جامع الاصول اختار الموطا، وصاحب جامع الاصول اختار الموطا، اور جو صاحب ہے جامع اصول کے، انہوں نے اختیار کی ہے، انہوں نے پسند فرمایا ہے موطا کو ہی کہ وہ کتب الستہ میں شامل کی جائے، ابن ماجہ کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بحث شروع ہوگی کہ اب بتائیے کہ چھٹی کتاب جو ہے وہ موطا ہوگی یا ابن ماجہ۔ بہرحال دونوں طرف دلائل ہے، اور دونوں کی دلائل جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے کچھ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، کچھ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اپنے سر اس کو نہیں لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اصل میں ہمارے جو صاحب جامع الاصول کہہ کر اشارہ کیا ہے امام مبارک ابن محمد الجزری کی طرف، جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا۔ یہ امام مبارک ابن محمد الجزری جو ہے، ان کا معروف نام جو ہمارے یہاں ہے، جس کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہے ابن الاسیر۔ ابن الاسیر تو ہمارے یہاں بہت ہی معروف نام ہے۔ ان کی مشہور کتاب جو ہمارے یہاں حدیث کے حلقوں میں مشہور ہے، وہ النہایہ، جس میں حدیث الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں ان کے معنی کیا ہے، ان کے معنی متعین کی ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، اور بہت ہی شاندار کتاب ہے ان کی وہ۔ تو انہی کی ایک کتاب ہے جو جامع الاصول کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی موطا کو ترجیح دی ہے، اور یہ جامع الاصول جو ہے اس کے کئی مختصرات بھی ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں تو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ملتی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جس کو زندگی میں موقع نہ ملے مکمل 6 کتابیں پڑھنے کا، اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ اس کو لائے اور اس کو پڑھے، اور بالکل 3-4 جلدوں میں یہ سارا آپ کو جمع کر کے ایک ہی جگہ ملے گا کہ اس میں موطا بھی ہے اور اس میں 5 کتابیں بھی ہیں، اور بعد کے جو مترجمین ہیں انہوں نے تو پھر ابن ماجہ بھی ڈال دی اور کچھ اضافی کتابیں بھی ڈال دی، کہیں کہیں مسند امام احمد ابن حنبل سے بھی حدیثیں لی ہے۔ اور ان مترجمین نے ایک فائدہ یہ دیا ہے کہ اس طرح سے ترجمہ کیا ہے کہ آپ 3-4 جلدیں پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس کتب الستہ پورا آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اگرچہ وہ فنی بحثیں اس میں نہیں ہیں جو فنی بحثیں الگ الگ کتاب پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اتنا فائدہ ہے کہ آپ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ جو حدیث کا جو ذخیرہ آپ کے پاس ہے 6 کتابوں میں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی، اگر آپ روز 10-10 15-15 پیج پڑھ لیں تو ایک سال میں یہ پورا کتب الستہ کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عرب سے چھپی ہیں، وہاں بھی مقررات کو کاٹ کے ایک ہی جلد میں پورا کتب الستہ چھپا ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے سر لینے کے بجائے حضرت امام جزری یا ابن الاسیر رحمہ اللہ کے نام یہ چیز ڈال دی ہے کہ انہوں نے موطا کو پسند فرمایا ہے، اس کو اختیار کیا ہے کتب الستہ میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رائے ہے، محدثین کے یہاں ایک رائے ہے، اور دلیل یہی ہے صحت۔ کوئی ایک حدیث کی صحت کو، ایک کتاب کی صحت کو زیادہ سمجھتا ہے، کوئی دوسری، اور توجیحات دونوں کے یہاں ہیں، دونوں کے یہاں وہ اس کی دلیلیں ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی جب ہم نے بخاری مسلم کے حوالے سے بات کی تھی کہ اول درجہ کس کا ہوگا، تو دونوں طرف سے دلائل تھیں۔ بہرحال یہ امت کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ اصل میں لوگوں کو کام کرنے کے لیے اکساتے بھی ہیں۔
جس نے موطا کو اہم سمجھا تو اس نے موطا پہ کام کیا. ہمارے یہاں تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے کام کیا موطا پہ, اور جس نے ابن ماجہ کو اہم سمجھا تو انہوں نے ابن ماجہ کو لیا. تو اس طرح سے دونوں کتابوں پر امت نے کام کیا. اب دیکھ لیجئے وہ کتب اربع پہ آ رہے ہیں. احادیث الکتب الاربع. اب ہماری جو 4 کتابیں ہیں صحیحین کو چھوڑ کر ان کی احادیث کے حوالے سے بات ہے. وفی هذه الکتب الاربعۃ اقسام من الاحادیث من الصحاح والحسان والضعاف. اور ان 4 کتابوں میں ان میں حدیث کی قسموں میں سے ہے صحاح بھی ہے, صحیح بھی, حسان بھی ہے یا یعنی حسن حدیث بھی, والضعاف اور ضعیف احادیث بھی ہے. وتسمیتها بالصحاح الستہ بطریق التغلیب. اور ان کا نام دینا صحاح ستہ یہ اصل میں طریقہ غلبہ کی وجہ سے ہے, غلبے کی وجہ سے. اصل میں یہ ایک سوال ہے جو یہاں سوال صاحب کتاب نے ریز نہیں کیا. وہ یہ کہ اگر آپ صحیحین کی بات کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ نے ایک کیٹیگری میں شامل کیا ہے جس کو آپ صحاح ستہ کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو 4 کتابیں ہیں جن کو آپ کتب اربع کہتے ہیں, اس میں تو صحاح بھی ہے یعنی صحیح حدیثیں بھی ہے, اس میں حسان یعنی حسن حدیثیں بھی ہے, اور اس میں ضعاف یعنی ضعیف حدیثیں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو نام دیا گیا صحاح ستہ. اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ 6 کتابیں اس لیے صحاح ستہ کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ یہ غلبہ ہے. اکثر جو یہ 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں غلبہ ہے صحیح اور حسن حدیثوں کا, اگرچہ اس میں ضعیف بھی ہے, ایون اس میں موضوع احادیث بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو صحاح ستہ میں شمار کیا ہے ان 4 کو, کیونکہ اس میں اکثریت جو حدیث کی ہے احادیث کی ہے وہ صحیح کی ہے اور حسن حدیثوں کی ہے. اسی لیے اس غلبے کی وجہ سے ہم نے اس مجموعے کو صحاح ستہ کہا ہے. اور یہ ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے جو صاحب کتاب نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب دیکھیے ایک اور طرف ہمیں لے رہے ہیں, وہ ہے امام بغوی کی طرف. اصطلاح البغوی, امام بغوی کی اصطلاح. وسما صاحب المصابی, اور نام رکھا ہے صاحب المصابی نے یعنی امام بغوی نے احادیث غیر الشیخین, جو شیخین امام بخاری اور امام مسلم. جب آپ حدیث میں شیخین کہیں تو امام بخاری اور مسلم. امام بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کے بغیر جو دوسری احادیث ہے, اصل میں امام بغوی کی جو کتاب ہے مصابیح السنہ, اس میں 2 حصے ہیں. ایک تو وہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی حدیثیں ہیں, اور دوسری جو دیگر ان 2 کے بغیر جو دیگر محدثین کی حدیثیں ہیں انہوں نے ان کو الگ الگ لایا ہے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. وسما صاحب المصابی, صاحب مصابی یعنی امام محی السنہ حسین ابن مسعود بغوی, جن کا انتقال 516 ہجری میں ہوا ہے, 516 ہجری میں. اور انہوں نے احادیث کو الگ الگ کر کے لایا ہے. تو جو بخاری اور مسلم کے ہے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن یہاں نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہے دوسری کتب احادیث سے جو انہوں نے کتابیں لی ہے, وسما صاحب المصابی, اور نام دیا ہے صاحب مصابی نے احادیث غیر شیخین, شیخین کے بغیر جو احادیث ہے یعنی ان کے علاوہ جو احادیث ہے امام بخاری اور امام مسلم کے بغیر جو احادیث ہے, بالحسان, حسان کہہ کر. وہو قریب من ھذا الوجہ, قریب من المعنی اللغوی. اور یہ کہنا کہ حسان, اس سے پہلے ہم نے کہا کہ صحاح ستہ ہم نے اس لیے کہا کیونکہ غلبہ ہے, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بغوی نے بھی تو حسان کہہ کر ان احادیث کو بلایا ہے جو احادیث بخاری مسلم کی نہیں ہے. اگر ہم غلبے کی وجہ سے کہے تو ٹھیک ہے, یہ ایک توجیہ ہو سکتی ہے کہ امام بغوی نے جب دیکھا کہ دیگر کتب میں بھی صحیح کا غلبہ ہے, حسن کا غلبہ ہے, تو انہوں نے اس کو حسان کہا. تو وہی کہہ رہا ہے ہمارے صاحب کتاب جو ہے ماتن جو ہے وہ کہ وہ قریب, وہ قریب ہے من ھذا الوجہ, اس طریقے پر, اس طور سے, قریب من المعنی اللغوی. تو لغوی معنی کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے, یعنی یہ معنوی لغوی ہے, کوئی الگ بات نہیں کہی. لغوی طور پر انہوں نے ان کو حسان کہا کہ اتنا خراب معاملہ بھی نہیں ہے دوسری کتابوں میں, غلبہ ہے صحیح کا, غلبہ ہے حسن کا. تو اس لیے امام بغوی نے اپنی کتاب میں جب
صحیحین کی کتاب سے باہر حدیثیں لی ہے تو ان کو حسان کہا ہے غلبے کی وجہ سے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. هو اصطلاح جدید منہ, یا یہ کوئی نئی اصطلاح ہے ان کی طرف سے. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت کی غلبے کی وجہ سے, دوسری صورت کے جب آپ حسان کہتے ہیں تو یہ کہہ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ان احادیث میں نہیں ہے, ایسی ہے جن کو برداشت کیا جا سکتا ہے, ان میں کوئی اتنا بڑا کوئی کذب کا معاملہ نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ او ہوا اصطلاح جدید منہ, یا یہ کوئی نئی اصطلاح ہے امام بغوی کی طرف سے. اور تیسری بات صحیح ہے, یہ امام بغوی کی اپنی اصطلاح ہے. جب وہ حسان کہتے ہیں تو اس سے وہ مراد نہیں ہے جو ہم نے پہلی دو میں بتایا. تیسری اصطلاح جو ہے کہ یہ ان کی تیسری صورت جو ہے کہ یہ ان کی اپنی کوئی نئی اصطلاح ہے, وہی بات صحیح ہے. اگرچہ وہ امام بغوی کے یہاں ہی خاص ہے, یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی. امام بغوی نے جو حسان کہا ہے وہ کہہ کر اصل میں وہ بخاری اور مسلم سے باہر والی احادیث کا تذکرہ کہتے ہیں, جو ان کی کتاب مصابیح السنہ میں. کیونکہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں مصابیح السنہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ امام بغوی کی یہ رائے دیکھیں کہ وہ کسی حدیث کو حسان کہہ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بخاری مسلم سے باہر ہے. پھر آپ مزید تحقیق کر لیجئے, حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے, حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے. محض حسان لفظ سے آپ یہ دھوکہ نہ کھائیے کہ یہ حسن ہے, کیونکہ یہ اصل میں ایک نئی اصطلاح ہے جو انہوں نے اپنے دور میں اپنے لیے استعمال کی ہے. اب اس کے بعد کتاب الدارمی, امام دارمی کی کتاب, اور بہت ہی معروف ہے ہمارے یہاں بھی. وقال بعضهم, اور ان میں سے یعنی محدثین میں سے بعض نے کہا ہے کتاب الدارمی احرا و الیق بجعلہ سادس القطب, کہ امام دارمی کی کتاب جو ہے وہ زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ اس کو بنایا جائے چھٹی کتاب. اب دیکھیے آراء مختلف آ رہی ہے کہ چھٹی کتاب اس کو بنایا جائے. لأن رجالہ اقل ضعفا, کیونکہ اس کے جو رجال ہے دارمی کی, جو ان کے رجال ہے یہ بہت ہی کم ضعیف ہے, یعنی ان میں اتنا ضعف نہیں ہے, ہلکا پھلکا ضعف ہے ان کے رجال کے یہاں. ووجود الاحادیث المنکرہ والشاذہ فیہ نادر, اور اس کتاب میں سنن دارمی میں منکر احادیث کی تعداد اور وجود جو ہے وہ شاذ اور نادر ہے, بالکل کم ہے. وَلَهُ اسانید عالیہ, تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کی عالی اسانید ہے, اس کی سند جو ہے وہ نازل نہیں بلکہ عالی ہے, اونچے درجے کی ہے. وَثُلَاثِيَاتُهُ اکثر من ثلاثیات البخاری, اور اس کی جو ثلاثیات ہے یعنی تین ہی روات امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں, تو ان کو ہم ثلاثیات بخاری کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَثُلَاثِيَاتُهُ, اور اس کی جو ثلاثیات والی حدیث ہے وہ احادیث جس میں صرف تین آدمی ہے, تین راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصنف کے درمیان. وَثُلَاثِيَاتُهُ, اور اس کی وہ ثلاثیات اکثر من ثلاثیات بخاری, بخاری کی ثلاثیات کی حدیث کی تعداد سے زیادہ ہے, یعنی بخاری میں جتنی ثلاثیات ہیں اس سے زیادہ ثلاثیات آپ کو دارمی کے یہاں ملیں گی. تو یہ چار وجوہات بیان کی ہے عبدالحق محدث دہلوی نے کہ جو کہی جاتی ہے کہ کتاب جو ہے امام دارمی کی اس کو رکھا جائے. دارمی کا پورا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن السمرقندی ہے اور الدارمی کے نام سے معروف ہیں, اور 255 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 3375 احادیث جو ہے وہ دارمی میں آپ کو ملتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو چھٹے نمبر پہ رکھیے. تو اب چھٹا نمبر, پانچوں میں تو کوئی, پانچ کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. موطا, ابن ماجہ, دارمی, ان کے بارے میں بحث ہے کہ آپ کون سی کتاب چھٹے نمبر پہ لیں گے. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. لیکن اب اس وقت 2023 میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بات مسلم ہے
کہ اب ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کو ہی چھٹے نمبر پہ لیا جاتا ہے. جب بھی آپ کتب ستہ کی بات کریں یا آپ صحاح ستہ کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں یہی 6 کتابیں آتی ہے جو صاحب کتاب نے پہلے ہی بیان کر دی. یعنی جو ہمارے ماتن عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے پہلے ہی بیان کی کہ یہ 6 کتابیں ہیں. اب جب بھی کہیں اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو آپ بیان کریں گے کہ فلاں شخص نے اس طرح کہا ہے, فلاں شخص نے اس طرح کہا ہے, کسی نے دارمی لی ہے, کسی نے موطا لی ہے. تو جب آپ کتب الستہ لکھیں گے تو ابن ماجہ ہی شمار ہوگی, اس میں آپ ان کو نہیں لے سکتے جب تک نہ آپ وضاحت کر دیں کہ جب میں کتب الستہ لکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موطا ہے یا اس میں دارمی ہے. تو دلیل دی ہے کہ دارمی میں یہ معاملہ ہے کہ اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ اس کے رجال جو ہے, اس کے جو روات ہے وہ ہلکے پھلکے ضعیف ہے, اتنا مسئلہ ان کے یہاں نہیں ہے اگر کوئی ضعیف ہے بھی. دوسرا کہ اس میں منکر شاذ بہت ہی اس میں جو منکر احادیث ہے وہ بہت ہی شاذ و نادر ہے, یعنی اس میں آپ کو بہت کم ملیں گے, ریئر. اور تیسری چیز کی اس کی سندیں جو ہے وہ عالی ہے. اور چوتھی چیز کی اس کی ثلاثیات جو ہے وہ بخاری میں جو ثلاثیات ہے ان کی تعداد سے زیادہ ہے. یہ 4 دلیل بنائی ہے اس نے, لیکن کیا اس کے جب ان 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا کیا وہ سنن ابن ماجہ کو وہاں پر پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یہ 4 خصوصیات؟ تو اس پہ بحث ہے. تو بہرحال یہ کہنے کے بعد صاحب کتاب نے کہا ہے اور بہت ہی اچھا ختام لیا ہے, وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ. اور یہ مذکورہ کتابیں یہ مشہور ترین کتابیں ہیں جو میں نے بیان کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کی کتابوں کا معاملہ بس اتنا ہی ہے. یہ مشہور ترین کتاب ہے, اشہر الکتب, مشہور ترین کتابیں ہیں جو حدیث کے میدان میں لکھی گئی, جمع کی گئی. وغیرها, اور ان کے علاوہ جو دوسری ہے من الکتب, کتابوں میں سے جو حدیث کی کتابیں ہیں, کثیرۃ شہیرۃ, کثیر مشہور کتابیں ہیں. تو ان میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ آگے جا کر صاحب کتاب کریں گے اور پھر اسی پر یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. تو میرے خیال میں ایک درس باقی ہے جس میں ہم یہ ساری بحث سمیٹ لیں گے. تو کتاب الدارمی کے حوالے سے اگرچہ یہ رائے انہوں نے دی ہے اور وجوہات بھی بیان کی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی اپنی پہلی ہی رائے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کے یہاں صحاح الستہ جو ہے وہ 6 کتابیں ہیں, صحیح البخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داود اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. دلائل دینے کے باوجود وہ انہی کے ساتھ ہے, اور کیونکہ اس نے پہلے ہی اوپر انہوں نے کہا تھا الکتب الستہ المشہورہ المقررہ فی الاسلام التی یقال لہا الصحاح الستہ, وہ یہ ہے. تو اسلام میں جو 6 ہے وہ یہی ہے. پھر آرا بیان کی تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو, جب وہ دوسری کتابوں کو پڑھے تو وہاں پر کوئی غلط اور کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی غلطی ان سے سرزد نہ ہو. پھر موطا کا بھی تذکرہ کیا اور پھر دوسری کتابوں کا بھی تذکرہ کیا. بہرحال انہوں نے کوئی چیز اپنے سر نہیں لی ہے, کوئی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو مختلف آرا ہے دوسرے لوگوں سے منسوب کر کے وہ بیان کرے. تو بہرحال ایک بڑے عالم کی شان ہوتی ہے کہ وہ خود ہر چیز کو یہ نہیں ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں, بلکہ وہ علماء سے استفادہ کر کے بات کو آگے رکھتا ہے, اپنے سامنے رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتا ہے. تو یہ آج کا دور نہیں ہے کہ ہر چیز ہم اپنی طرف منسوب کریں. علماء کا طریقہ یہی ہے کہ دوسرے جو متقدمین جو گزرے ہیں علماء جو ہے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی بات کو آگے چلائے. پھر اس کے بعد جو ان کی اپنی تحقیق ہو اس کو سامنے رکھے, لیکن وہ اس کانٹیکسٹ میں جہاں پر علماء نے کوئی رائے دی ہے اس رائے کو سامنے کھڑا کر کے پھر اپنی رائے دے تاکہ حق واضح ہو. کہیں ایسی بات نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ سارا کام جو ہے امت میں آج تک نہیں ہوا ہے, اب یہ صاحب فرما رہے ہیں, یہ صاحب کر رہے ہیں. تو اس سے ایک دھوکہ ہو جاتا ہے نئے ذہنوں کو, نوجوانوں کو. تو اسی لیے صاحب کتاب نے بڑی مخلص اور بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھے, امام بغوی کا بھی خیال آپ کے سامنے رکھیں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ دھوکے کے شکار نہ ہوں. یہاں تک کہ ابن الاثیر کی رائے کو بھی آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کسی مغالطے کے شکار
نہ ہو. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، کیونکہ انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے، بہت ہی آسان. اگرچہ ٹیکنیکلی اتنی مضبوط کتاب ہم اس کو نہیں سمجھتے جتنا ہم نخبۃ الفکر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں تو الحمدللہ اس میں جتنی ٹیکنیکلٹیز انہوں نے ڈیل کی ہے اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اور پھر خود اس پہ انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، اور نخبۃ الفکر اور اس کے ساتھ اس کی شرح جو ہے وہ نزہۃ النظر، تو بہت ہی ٹیکنیکلی ساؤنڈ کتاب ہے، ہم نے پڑھائی بھی ہے یہاں المنار میں. اس کے بعد آسان ترین کتاب، یعنی جس میں آپ بنیادی چیزیں سمجھتے ہیں اور بغیر زیادہ تفصیل میں جائے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ مقدمہ ہے جو حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے تیار کیا ہے، اور بر صغیر میں ایک اچھا خاصا اثر اس کتاب کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو کام انہوں نے امت کے لیے کیا ہے اس کا فائدہ ان کو پہنچائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.